اللہ پر کھڑے ہونے سے قبل سب دھیان ان دھیانوں سے الگ ہو جائیں، ترک کر دیں دھیان. اب اللہ کے حضور آ گئے اور دھیان کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی اللہ کے ساتھ. تو جب بڑے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ سراپا کتنے ادب میں ہوتے ہیں. تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ وہ سب بڑوں کا بڑا ہے. ادب کے ساتھ ہوں. اور یہ دھیان میں رکھیں کہ ہوا ناظر الی قلبک. یہ جو آداب تھوڑے تھوڑے بیان کر رہا ہوں یہ سب بدایت الہدایہ امام غزالی کی کتاب میں سے. یہ جو چیدہ چیدہ آداب بیان کر رہا ہوں یہ ان کی فصول ہیں بدایت الہدایہ کے. ساتھ ساتھ آگے چل رہا ہوں ایک ایک نقطہ چنتے ہوئے. تو حیا کر کے کھڑے ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حیا کیا ہے، اس کی طرف چہرہ کرنے کا ادب کیا ہے، اس کی طرف دل کرنے کا ادب کیا ہے. اور پھر یہ ادب کے خلاف ہے کہ کھڑے مولا کی بارگاہ میں ہو اور دل غافل ہو. نہیں، دل بھی اس کے ساتھ شاغل ہو، دل بیدار ہو. غفلت کے ساتھ کسی بڑے کی مجلس میں بیٹھنا بے ادبی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا کیسے ادب ہوگا. پھر اس کے بعد اپنی جو نماز ہے وہ اتنی قبول ہے جتنا خشوع ہے اس کے اندر، جتنا نماز کے اندر خضوع ہے اس قدر قبول ہے، جتنی اس کے اندر تضرع اور تواضع ہے اتنی قبول ہے. اور نماز کا ادب یہ ہے کہ اس طرح اے بندے، اے طالب، اے معتکف، اے رفیق، اے کارکن، اے مسلمان، نماز کو اس طرح پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر دیکھنے کی کیفیت نصیب نہیں تو کم سے کم اس دھیان میں مگن رہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ دھیان غالب رہے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بندہ بے ادبی نہیں کرتا، بندہ غفلت نہیں کرتا، بندہ بے دھیان نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں دیکھتا. کبھی آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی بیٹا، بچہ، پوتا، باپ دادا سے بات کر رہا ہو، بیٹے والدین سے بات کر رہے ہوں اور چہرہ دوسری طرف کر رہے ہوں، فوری ماں یا باپ جو بھی ہے بڑا وہ کہے گا بیٹے میری طرف دیکھو. یا بندہ بات کر رہا ہو بیٹے سے، بیٹی سے، اولاد سے، اور وہ سن رہے ہوں کانوں سے مگر چہرہ کسی اور طرف کیا ہوا ہو، نہیں، فوری ماں باپ کہیں گے نہیں بیٹو لسن ٹو می، سنیں. اور لسن کرنے کا مطلب ہے مجھے دیکھو بھی، دھیان میری طرف رکھو. اس طرح بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے اور دھیان کسی اور طرف رکھے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے اور دھیان کسی اور طرف گردش کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، دھیان کسی اور طرف گھوم رہا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہے مگر دل اور خیالات کسی اور طرف گھومتے ہیں. یہ بے ادبی ہے، یہ نماز کو اسی طرح گرا دیتے ہیں. لہذا اگر نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو گویا یہ نماز کی بے ادبی ہے. پھر نماز کے اندر آپ ارکان ادا کرتے ہیں، ان کے درمیان اعتدال کریں، رکوع کے بعد کھڑا ہوں، قومہ میں پورا کھڑے ہونے تک کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ رکوع کر کے آدھا کھڑے ہو کے تو تیزی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، اس سے نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہے. پورا قیام کرے. پھر جب سجدے میں جائے تو دوسرے سجدے کے لیے اٹھے اور پورا بیٹھے، پورا. بعض لوگ سجدے سے آدھا اٹھتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، یہ سب آداب نماز کے خلاف ہے. اجلت نہیں ہے، جب مولا کے حضور ہیں تو خدا کے لیے اجرت کو باہر چھوڑ دو. چند لمحات جو اللہ کی بندگی، طاعت اور عبادت میں بسر ہو رہے ہیں وہ اطمینان سے ادا کرو، آداب کے ساتھ ادا کرو، احکام کو کامل آداب کے ساتھ بجا لاؤ. ہر چیز میں آپ کا اطمینان ہو، سکون ہو. اس لیے کہ نماز کا جو ستون ہے، نماز کا رکن اور نماز کا آپ سمجھیں پورا ستون جس میں وہ خشوع اور خضوع اور حضور قلب اور اطمینان ہے. تو اللہ کے لیے اس کی یاد میں خشوع اور خضوع اور سوئی اور توجہ اور انہماک اور ذوق اور شوق، یہ نماز کا عماد ہے، نماز کا ستون ہے، پلر ہے نماز کا، اس پر نماز کھڑی ہے. پھر امام غزالی نے ایک حدیث کا بیان کیا ہے
آگے، اور انہوں نے اس کو ذکر فرما دیا ہے، مگر وہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیصلی الصلاۃ فلا یکتب لہ منہا سدسہا ولا عشرہا، کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا چھٹا حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، یا فرمایا کہ 10واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا اس نماز کا، اس کے نامہ اعمال میں نماز کا چھٹا حصے کا اجر بھی نہیں ملتا، 10واں حصہ ایک جز اتنا بھی نہیں لکھا جاتا کہ اتنے 10واں حصہ نماز پڑھی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، اس کی نماز کا 10واں حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، یا کسی کے نامہ اعمال میں 9واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں نماز کا 8واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں 7واں حصہ، کسی کے نامہ اعمال میں چھٹا، کسی کے نامہ اعمال میں 5واں، کسی کے چوتھا، کسی کے تیسرا، کسی کے نامہ اعمال میں آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، باقی آدھا نہیں لکھا جاتا، کسی کے 2 حصے نہیں لکھے جاتے، کسی کے 8 حصے نہیں لکھے جاتے، 1 حصہ لکھا جاتا، کسی کے 9 حصے نہیں لکھے جاتے، بس 1 حصہ لکھا جاتا۔ یعنی نماز اس نے پوری پڑھی، مگر نامہ اعمال جب کھلے گا تو اس میں نماز کے چھوٹے چھوٹے جز ہوں گے، پوری نماز کم لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز ادا کی مگر اس کے آداب ادا نہ کیے، بے ادبی کے ساتھ ادا کی، اس میں خشوع نہ رکھا، اس میں خضوع نہ رکھا، اس میں توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، اس میں ذکر نہ تھا، ذوق و شوق نہ تھا، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، سکون نہ تھا، اطمینان نہ تھا، قیام و قعود اور سجود صحیح نہ تھے، غفلت سے دل کو پاک نہ کیا تھا، کلمات کو صحیح نہیں پڑھا تھا، تیزی سے توڑ کر کلمات پڑھ لیے تھے، عجلت میں تھا، نماز سے فارغ ہونے کی تیزی تھی، یہ ساری چیزیں مل کر اس نماز کے اجور کو، اجر کو ضائع کرتی چلی جاتی ہیں۔ بندے نے دیکھیے وقت بھی نکالا، پڑھی بھی اور نہ پڑھی جیسی پڑھی۔ یہ نماز کے آداب ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے میں نے آپ کو کچھ بدایت الہدایہ میں سے نماز کے آداب بیان کر دیے، پھر اسی طرح اس کے بعد امام غزالی نے آداب الصیام کی فصل قائم کی ہے، پھر روزے کے آداب ہیں۔ جیسے حدیث بیان کی میں نے نماز کے لیے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال میں بس اس کا 10واں حصہ، صرف ایک چھوٹا سا جز لکھا جاتا، 9 حصے نہیں لکھے جاتے، اور کئی ایسے ہیں جن کی آدھی نماز لکھی جاتی ہے اور آدھا نہیں لکھا جاتا۔ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں بنے کہ آپ کی پوری نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ اگر 10 حصے ہیں تو 10 کے 10 حصے لکھے جائیں۔ اس طرح روزے کا بھی، آج کل روزے کے ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جنہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، جو اور عطش کے سوا، یعنی بھوک اور پیاس کے سوا ایسے کئی روزے دار ہیں جنہیں اور کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے کھانے پینے کا، پیٹ کا روزہ رکھا، کانوں کا روزہ نہیں رکھا، کان سے گناہ سنتا رہا، آنکھ کا روزہ نہیں رکھا، آنکھ سے گناہ دیکھتا رہا، زبان کا روزہ نہیں رکھا، زبان سے گناہ کہتا رہا، چغلی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غادہ خلافی کرتا رہا، لغویات کہتا رہا، اس نے ہاتھ کا روزہ نہیں رکھا، ہاتھ سے گناہ کرتا رہا، پاؤں سے گناہ کرتا رہا، سارے لین دین میں گناہ کرتا رہا، لہٰذا اس کا روزہ اجر میں ریڈیوس ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے نماز کی بات کی۔ لہٰذا ہر حکم، نماز ہو، روزہ ہو، اسی طرح حج، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، الغرض جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کے آداب ہیں۔ صرف کیا ہوگا، آداب جب پورے نہیں ہوں گے تو آپ کو قیامت کے دن یہ عذاب جہنم کا نہیں ملے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ عذاب جہنم جو بے نمازی کے لیے ہے، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز ترک کر دینے والے کے لیے عذاب جہنم ہے، دوزخ ہے، اس عذاب سے بندہ بچ جائے گا، مگر عذاب سے بچنے کے بعد بقایا وہ نماز اسے اللہ کی قربت کے جو درجات ہیں وہ عطا نہیں کر سکے گی۔